السلام علیکم. میں آپ کے ساتھ نتاشا سیٹھی فرام فخر وکالت ایسوسیٹس اینڈ اکیڈمی ریشد بار ایسوسیشن جیلم. اچھا جی، آج ہم بات کر رہے ہیں پیرنٹنگ پہ، اور پیرنٹنگ میں ہمارے پاس ٹاپک ہے لو میریجز اینڈ ارینج میریجز. پہلی بات تو یہ کہ شادی ڈیفینیٹلی ایک جوا ہے. اس میں آپ یہ تو کہہ ہی نہیں سکتے کہ لو ہوگی تو ہی اچھی چلے گی یا ارینج ہوگی تو ہی اچھی چلے گی یا نہیں چلے گی. یہ ہم پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے نصیب پہ، آگے ہونے والے پرابلمس پہ، آگے اس کے سولوشنس پہ، فیملیز پہ. اور اسپیشلی جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب دو لوگوں کے درمیان تھرڈ پرسن آ جائے تو پھر تو رشتہ تباہ ہونا پکا ہے. جب وہ تھرڈ پرسن آپ لوگوں کے درمیان آ کر ایک تیلی یہاں لگائے گا تو دوسری تیلی وہاں لگائے گا تو رشتہ تو خراب ہوگا. واپس آتے ہیں مدعے پہ. لو میریجز اچھی ہوتی ہیں، ارینج میریجز اچھی ہوتی ہیں. دیکھیں، جب دو لوگ اپنی ایک لائف سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس رشتے میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ ماں باپ کو 4 زندگیاں برباد کرنے کی بجائے جو ہے نا ان دو لوگوں کے ساتھ ہی جانا چاہیے، تاکہ اگر آپ اپنی بچی کی یا اپنے بچے کی شادی کسی اور بندے سے کریں اس کے علاوہ، تو پھر وہ بھی سفر کرتا ہے اور اگلا بھی سفر کرتا ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ 4 لوگوں کی زندگیاں خراب کریں، برباد کریں، آپ ان دو کو ہی اٹیچ رہنے دیں. اور اگر ہم بات کریں ارینج میریجز کی، ارینج میریجز میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جی گھر والے طے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لڑکا لڑکی آپس میں نہیں بھی ملتے تو بھی گھر والے طے کر دیتے ہیں. اور کبھی اگر مل بھی لیتے ہیں اور ان کو سمجھ بھی آ جاتا ہے کہ جی ہاں ہم اچھا چل سکتے ہیں، یا وہ آپس میں کمیونیکیشن رکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو اس میں ان کو ڈیسیجن لینے میں آسانی ہو جاتی ہے. لیکن کیونکہ ہمارے یہاں پہ ایک رویہ رکھا جاتا ہے کہ جی بچیوں سے نہیں پوچھنا چاہیے یا لڑکوں سے کیا پوچھنا، تو میں یہاں ایک بات کہوں گی کہ اب کی جنریشن وہ نہیں ہے کہ جنہیں شادی کے بعد ایک ہی چیز چاہیے. ٹھیک ہے، اب کی جنریشن وہ ہے جنہیں ساتھی چاہیے، جنہیں پارٹنر چاہیے، سکھ دکھ میں، احساس میں، جذبات میں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ شادی کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے جی شادی ہوگی، 1 سال میں بچے بھی ہو گئے. اب لوگ اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اپنے پارٹنر کے ساتھ، جو ان کی لائف میں وہ خلا ہوتے ہیں نا ان کو پور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں ایز کنسلٹنٹ، ایز ایڈوکیٹ اور ایک ایجوکیشنسٹ کی حیثیت سے میں پیرنٹس سے یہ گزارش کروں گی کہ اگر آپ کے بچے کسی میں انوالو ہیں تو انہیں ٹائم دیں اچھا برا سمجھنے کی. اور ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی وہ لڑکا اچھا نہیں ہے یا وہ لڑکی اچھی نہیں ہے تو وہ ایسا ہی ہو. کبھی کبھی آنکھوں دیکھی چیزیں بھی غلط ہوتی ہیں. تو پرابلمس کو سمجھیں نہ کہ انہیں بڑھائیں. یہ جو قتل کی طرف آپ لوگ چل پڑتے ہیں نا، لڑائی جھگڑا مار پیٹ اور تشدد، ڈائریکٹ قتل کہ جی لڑکی نے یہ کر دیا تو لڑکے نے وہ کر دیا، آپ لوگ انہیں اس حد تک لے کر آتے ہیں تو وہ بچے یا وہ لڑکا لڑکی اس طرح کے اسٹیپس لیتے ہیں. آپ لوگ انہیں اس حد تک نہیں لے کر آئیں گے، فیملی میں ہی بیٹھ کر بات کو ختم کر دیں گے تو پھر نہ قتل کی نوبت آئے گی، نہ تشدد کی نوبت آئے گی، نہ کسی اور چیز کی نوبت آئے گی. وہ لوگ جو آلموسٹ 25+ ہیں، ٹھیک ہے، اور ابھی تک وہ اس ویٹ میں ہے کہ ہمارے گھر والے ہماری شادی کے لیے مانیں گے تو ہی ہم شادی کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ قانونی طور پہ بھی اور اسلامی طور پہ بھی 18 سال کے بعد بچہ شادی کر سکتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو. ہاں، کیونکہ ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہم ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں، ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ہم پیرنٹس کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، سوسائٹی کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس چیز کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. بہت سی ایسی مائیں ہیں جو اپنے بیٹوں کی شادیاں صرف اس وجہ سے نہیں کرتی کہ جی ہماری بیٹیوں کی پہلے شادی ہو جائے، بیٹے کی ہم بعد میں کریں گے. بیٹیوں کی شادی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے،
لیکن وہی لڑکا جب اپنے لیے سٹینڈ لیتا ہے یا اپنے لیے کسی کو کہتا ہے کہ جی میں فلانی لڑکی کو پسند کرتا ہوں، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، جن بہنوں کی اس نے شادیاں کی ہوتی ہیں نا، وہی بہنیں اس کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں. تو اس میں پھر مار پیٹ بھی آتی ہے، اس میں زیادتی بھی آتی ہے، اس میں گھر کا ماحول بھی خراب ہوتا ہے، دوسری لڑکی پہ بھی بات آ جاتی ہے. پھر بھی ماں اور بہنیں مل کے اس لڑکے کی شادی ایسی لڑکی سے کروا دیتے ہیں جسے وہ پسند نہیں کرتا. تو یہاں پر کیا ہوگا، 3 زندگیاں خراب ہوں گی. اگر وہ لڑکی جس سے وہ لڑکا پیار کرتا ہوگا یا پسند کرتا ہوگا یا شادی کرنا چاہتا ہوگا، اس کی شادی کسی اور سے کروا دی جائے گی، تو وہ چوتھا جو لڑکا ہے نا، وہ چوتھا بندہ جو ہے، وہ چوتھا انسان، وہ بھی برباد ہوگا. کیونکہ یہ رشتے زیادہ دیر نہیں چلتے. اگر کوئی سمجھوتا کر بھی لیتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ باقی چیزیں بھول جاتا ہے. وہ جو ایک خلا اس کی پرسنالٹی میں آ جاتا ہے، اس کو بھرنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو میں یہی ایز کنسلٹنٹ گزارش کرتی ہوں آپ لوگوں سے کہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ 4 بندوں میں بیٹھ کے ان کو ذلیل کریں، یا ایک وہ کیا کہتے ہیں، گھروں میں پریا سسٹم چل پڑتی ہے، اس کو سمجھائیں، یہ کریں وہ کریں ایسے ویسے. آپ اس بچے کا موٹیو سمجھیں، آپ اس بچے کا پرسپیکٹیو سمجھیں. اگر وہ فیملی اس قابل ہو تو اچھی بات ہے، کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. برادری کے باہر برادری والے سسٹم بہت زیادہ چلتے ہیں پاکستان میں. تو برادری کے باہر بھی اگر آپ شادی کر لیتے ہیں تو کوئی قیامت نہیں آ جاتی، بجائے اس کے کہ آپ کی بچیاں برادری میں ہی بیٹھ کر بوڑھی ہو جائیں، سفید بال ہو جائیں. تو پھر رشتے کون سے آئیں گے؟ رشتے وہ والے آئیں گے جس کے 2 بچے ہیں، جس کے 3 بچے ہیں، یا جس کی بیوی سے اس کی اولاد نہیں ہو رہی تو اس کا رشتہ آ گیا ہے، یا پھر کسی ایسے انسان کا رشتہ آ جائے گا جس کی بیوی فوت ہو گئی ہوگی. تو میرے خیال سے وہ بچی یہ رشتہ ڈیزرو نہیں کرتی. وہ بچی کوئی ایسا رشتہ ڈیزرو کر سکتی ہے، کسی ایسے رشتے میں خوش رہ سکتی ہے جو شاید اس کی مرضی کا ہو یا شاید برادری کے باہر کا ہو. تو وہ بہت سی بچیاں اس وقت پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہیں جن کو رشتے نہیں مل رہے، اور برادری سسٹم بھی ہے، اس کے علاوہ پسند اور ناپسند والے ایشوز بھی ہیں. تو صرف یہی نہیں ہے، پھر بات آ جاتی ہے جہیز پہ، لین دین پہ، سونا کتنا ڈلے گا، کپڑے کتنے ملیں گے، اور رقم کتنی ملے گی، یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں. تو میرے خیال سے ہم نے ان چیزوں کو خود ہی اپنے اوپر حاوی کیا ہوا ہے. ہمارا کوئی خاص کنسرن نہیں ہے، ہم نے یہ قبر میں نہیں لے کر جانا، یہ سارا کچھ یہیں رہ جائے گا. بہت سی بچیاں اس وقت پاکستان میں ایسی ہیں جن کے جہیز ابھی تک جہیز کی چیزیں کھلی بھی نہیں ہیں اور وہ ابراڈ چلی جاتی ہیں، اور وہ سارے کا سارا سامان جو لاکھوں کا سامان ہوتا ہے، جس میں فرنیچر بھی ہے، جس میں کپڑے بھی ہیں، جس میں زیور بھی ہے، وہ سب کا سب یہیں رہ جاتا ہے اور وہیں گل سڑ رہا ہوتا ہے. تو سوچ سمجھ کر یہ چیزیں کیا کریں. زیادہ دکھاوے سے آپ کی بچی کا گھر زیادہ اچھا نہیں بس جائے گا. ہاں، جو آپ نے دینا ہے وہ آپ اس کو بعد میں بھی دے سکتے ہیں، آپ اس کو ایز کیش بھی دے سکتے ہیں. اگر آپ نے اپنی ناک کی اونچی رکھنی ہے نا، تو آپ یہ چیزیں اس کو اس وقت بھی دے سکتے ہیں جب کوئی اس کا کوئی بیبی ہو جائے، یا وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہو، یا کوئی اس کے گھر میں کوئی ایسی خوشی کا ماحول ہو، تو آپ اس پہ بھی اس کو دے سکتے ہیں کہ یہ بیٹا ہماری طرف سے تمہارے لیے. لیکن ایک دم سے 20-25-30 لاکھ کا سامان دے کر آپ اس بچی کو بھیج دیتے ہیں. اور موسٹلی ایسا ہوتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ جی بچیاں واپس آ جاتی ہیں، پھر سامان جہیز کے کیسز کری ہوتی ہیں، خلا کے کیسز کری ہوتی ہیں. تو زیادہ پیسے دے کر بچیاں یا بچے نہیں بچ سکتے. اور دوسرا یہ کہ جو ہمارے ایک معاشرے میں یہ چیز چلتی ہے نا کہ حق مہر زیادہ حق مہر دے کر یا حق مہر منہ مانگا دے کر بچیاں نہیں بچائی جا سکتی. تو حق مہر بچی کا حق ہے، ٹھیک ہے، آپ اسے ڈینائی نہیں کر سکتے. تو سوچ سمجھ کر اپنے بچوں کے ساتھ مل کر بات چیت کر کے ان کے رشتوں کا مسئلہ سارٹ آؤٹ کریں، بجائے آپ لڑائی جھگڑا کریں، مار پیٹ کریں یا قتل تک پہنچیں. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. میں آپ کے ساتھ نتاشا سے تھی.